حضرت میاں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ بہت اللہ کے مقبول، لیکن ظاہری طور پر میں چونکہ علماء بیٹھے ہیں میں اس لیے بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر کسی حوالے سے میں کروں گا تو وہ صوفیاء کی زبان سے یا ان کی بات جو میں نے اپنے لفظوں میں کہی ہے، بات ان کی ہے، واقعہ ان کا ہے، اس کو میں نے اپنے لفظوں کے قالب میں ڈھالا ہے، وہ بھی ان کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو صوفیاء پر کرے، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ تو حضرت میاں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ کے لیے مشہور تھا کہ وہ ظاہر نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی ان کو کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو فقہ کے مطابق کبھی جس کو نہ دیکھا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، لہذا ان کی نماز جنازہ رکھ دی گئی۔ ان مولوی جو حضرات تھے بڑے بڑے علماء، اس کے ماڑی دانشمنداں، ان کے قریب کوئی جگہ ہے وہاں کے بہت بڑے قاضی تھے، وہ خچر پر کتابیں لاد کر لائے تھے کہ میں جو وہاں اس کی نماز پڑھے گا میں اس پر فقہ کے فتویٰ صادر کروں گا۔ میرے دادا پیر میر علی شاہ چلے گئے، میاں فضل الدین نے کہا کہ میں بدعتی ہوں، میں ساز سنتا ہوں، میں آواز سنتا ہوں، میں آواز کا رسیہ ہوں، میں چشتی نظامی صابری ہوں، زیادہ سے زیادہ مشرک ہوں، یہ تو فیصلہ میرا مالک کرے گا، پر میں مروں گا تو میری قبر کے اندر گھس کر سارنگی بجانا۔ سارنگی بجائی گئی اور کہا گیا کہ میرا جنازہ کوئی نہ پڑھے۔ لوگوں نے خلیفے عرض کی تھی کہ بلا وہ فلانے مفتی صاحب نے تو فتویٰ دے دیتا ہے جے اے ہے ہی مشرک تے بدعتی، اس کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ مکی نوالی تو علی کے کفن پوائی کے منجی میری رکھی چھوڑو، رکھ دیو، ایک شاہ سوار آئے گا اور نماز پڑھائے گا، وہ پتہ نہیں شاہ سوار کیڑا ہے، اس وقت نہ کوئی موٹر نہ کوئی شے۔ پیر میر علی شاہ صاحب میرے دادا کوڑے تے بیٹھے کلیام میں پہنچے، پیر صاحب کہتے ہیں مخلوق کھلوتی سی، مولوی صاحب نے کہا اس دی ایک بندہ جنازہ نہیں پڑے گا۔ بابا صاحب فرمایا کہ اے تو مفتی ایک بندے دی گل کرنا، میرے جنازے دلی دے لوگ بھی شامل ہون گے۔ اور دلی دے بندے کتوں آؤ جی؟ پتہ لگا تھوڑی دیر قافلہ آیا، اس نے قافلے چلنے پشاور جا رہا سی، اتوں لگیا جی 200-400 بندہ، وہ دلی والا بھی شامل ہو گیا۔ پیر صاحب گئے، اتنی مخلوق تھی کہ پیر صاحب نے گھوڑے پر سوار ہو کر صفیں سیدھی کرائیں، اور میرے دادا نے وہاں کھڑے ہو کر، وہ صرف پیر نہیں تھے، نذرانے بٹورنے والے، جیبیں گرم کرنے والے ہیں جی، مشکل کشا اور حاجت روا کہلوانے والے، امور غیب میں ہاتھ ڈالنے والے، اللہ کی تقدیر کو بدلانے کا دعویٰ کرنے والے، وہ عاجز بندے تھے، ایسے پیر نہیں تھے۔ وہ عرض کی بڑھ کر کہ مالک میں جا رہا ہوں، اس کا باطن جانے اور تو جانے، اس کو ظاہر میں نماز میں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو گئے تو فرمایا کھڑے ہو کر، کوئی کتاب پاس نہیں تھی، ذالکل کتاب اندر تھی، فرمایا جس کو علم کا دعویٰ ہے میرے علی کھڑا ہے، جس کو میاں فضل الدین کلیامی کے ایمان میں شک ہو وہ یہاں مناظرے کے میدان میں اترے۔ 10 منٹ میرا دادا کھڑا رہا، کوئی بندہ نہیں اترا، آخر آپ نے جنازہ پڑھایا، نماز پڑھائی آپ نے۔ تو ان پر اعتراض کیا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے میاں صاحب پر۔ میاں صاحب ان سے عمر میں بڑے تھے، پاک پتن شریف حاضر، وہ بھی حاضر ہوتے تھے توسوی شریف سے، اور یہ بھی حاضر ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم خواجہ البخش صاحب بڑے سپیڈ پٹھان، بہت سخت تھے، بڑے بڑے مشائخ کو نماز نہ پڑھنے پر وہ پٹوایا کہ ان کے مریدوں سمیت وہ سب بھاگ گئے، پٹواتے تھے وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پیر پٹھان آ گیا،
اس نے کہا وہ کلیام والا فضل الدین بھی آیا ہے، وہ مسیتی نہیں آیا؟ کم گئے سارے، آخیا یہ کٹواسی ہو. سنو گل ہے جی، کیوں جی رفیق مزہ آیا کہ نہیں؟ آ گیا نا ہوں تک انہیں پیڑ بھی بھریا گیا، گل پیڑے دی ہو رہی ہے نا. فرمایا کہ تسی کیا کرو کہ او تک وہ فضل الدین کلیامی بابا آیا کہ نہیں نمازاں مسیتی چ؟ کہ جناب وہ تک کوئی نہیں. اس آخو یہ ڈگری نے نمازاں چ نہ آیا تو میں کٹ سی. پیر پٹھانا کو آ کے بھیجا حضرت خواجہ البخش تونسوی، جس نے متعلق میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ملفوظات موجود ہے کہ میں توسے بہادر ہوا نوجوانی دی عمر 22-23 سال عمر تھی. انہوں نے حضرت خواجہ البخش دی 70-80 سال دی عمر. فرمایا کہ میں ہندوستان میں نے ایسا کوئی شیخ نہیں دیکھا جس کی نظر میں دنیا داروں پیسے روپے مال کی قیمت جو ہے وہ رتی کے برابر بھی جس کی آنکھوں میں اس کی قیمت نہ ہو، وہ اللہ بخش توسوی کے بغیر اور کوئی آدمی نہیں تھا. اتنا مستغنی آدمی، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا، اتنا بڑا شیخ. دلی کے 2-4 مشائخ کو چنگا لم کڑائی نے چنگا کٹیا نے صاحب سلسلہ پیراواں صاحب سلسلہ میں انہوں نے نہ کہنا تے بڑے بڑے بڑا پیر ہے، بڑا کٹوایا حضرت خواجہ البخش صاحب. تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پیر بننا ہے تو نماز نہیں پڑھنا؟ اتنا پابند شریعت، لیکن چڑھ گیا عارف دے ہاتھ، حضوری دے ہاتھ پہ گیا. وہ 4 مشائخ تو ہور دے انداز دے ہے نا، اندر دے راز انداز جاندا ہے، لیکن فضل کریامی جڑا ہے درد دا تے گداز دا ایک سرمایہ ہے اور پیکر ہے. پیر صاحب میرے شاہ صاحب فرماندے ہیں کہ جو صاحب حال جو وجد ہونے کے منکر ہیں اگر پاک پتن کا دروازہ گزرتے ہوئے میرے پاس ہوتے اور میں بتاتا کہ جب فضل الدین کلیامی کی پالکی گزرتی تھی تو ان کے ایک ایک انگ سے جو ذکر ذات ہو کی آواز ہوتی تھی اور تراک تراک ہوتی تھی وہ میں سنتا تھا. گواہی پیر میر علی شاہ صاحب دے رہے ہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں دے رہے سیدھے. یہ وہ فضل کلیامی ہے، یہ وہ فضل کلیامی ہے کہ گاڑی پیر میر علی شاہ صاحب کی گزری کلیام کے پاس سے تو فرمایا، لوگ تو بہت سی باتیں بڑھا دیتے ہیں نا کہ پیر صاحب نے یہ کیا کلیام والوں نے یہ، زیادہ باتیں نہیں ہوتی، اپنی طرف سے نہیں بڑھانی چاہیے. جو ان کے تعلق اور رشتہ جس حد تک ہے وہ ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو گزرے تو استاد محبوب عالم صاحب جو ان کے ساتھی ہوتے تھے خادم، ان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کلیام کے پاس سے گزر رہے ہیں. فرمانے لگے کہ گاڑی کی کھڑکی کھولو ذرا درد کی ہوا آئے. یہ وہ فضل الدین کلیامی ہے. ہاں تو جناب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر عصر کے وقت دیکھا دونوں طرف نہیں آئے، پھر پیغام بھیجا مغرب کے وقت نہ آئے تو خود پیٹتا ہوا آؤں گا، تمہیں پیٹتا ہوا لاؤں گا. یہاں بابا ٹس ٹو مس نہیں ہوئے. عشاء دا ٹائم ہویا جس لینا، ہائے 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 اللہ اکبر. جس وقت عشاء کا ٹائم ہوا خواجہ البخش توسوی رحمت اللہ علیہ دیکھتے رہے دائیں بائیں، سارے مشائخ حاضر. اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں بابا صاحب کے ہاں پورا ہندوستان آتا تھا. اب تو وہ لوگ تو نہیں ہوتے نا اتنے، تو رش تو بہت ہوتا ہے لیکن کام کے آدمی تھوڑے ہی ہوتے ہیں. ہمیشہ صرف رش کو نہیں دیکھنا چاہیے، کام کے آدمی کو دیکھنا چاہیے کتنے آدمی ہیں. تو وہ جناب جس وقت انہوں نے پتہ کیا نا تو خواجہ البخش صاحب نے دیکھا نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، کوئی نہیں آیا. سارے بڑا غصہ کیا ابھی میں اس کو پیٹوں گا نکل کے. جب سلام پھیرا نا تو خواجہ البخش صاحب علیہ رحمت نے جب دائیں طرف سلام پھیرا تو میاں فضل کریامی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صف میں، بائیں طرف پھیرا تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ البخش کانپ گئے،
کہ میں تو ہاتھ پا بیٹھا دلی والے پیر سمجھ کے، یہ تو کوئی ہور بندہ ہے۔ جب ڈیرے پر پہنچے تو حضرت شہنشاہ مشائخ، اس کی ثانی نہیں تھا، پیر پٹھان جیسا شیخ نہیں تھا دنیا میں، بہت بڑا شیخ تھا۔ اللہ اکبر، ان کے حالات میں جانتا ہوں، جن کو نہیں پتا ان کو کیا پتا، میں جانتا ہوں ان کی شان کو، جو ان کا مرتبہ اللہ کے جو نزدیک ہے وہ تو نہیں جانتا، جو دنیاوی جاہو جلال تھا۔ تو خواجہ البخش صاحب خود اٹھ کر حضرت میاں فضل کلیامی جو صابر صاحب کے حجرے کے پاس ایک مٹی پر پڑے تھے، اللہ اکبر، مٹی پر پڑے ہیں جی، کیا کہہ رہے تھے کہ لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، او میرے پیر صابر کلیری، لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، نہ اٹھے حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو، تیرے جوار رحمت لیٹے فضل الدین کلیامی، مت کوئی خیر دا کوئی پاسا آ ونجے، کوئی کاسا پی ونجے، خیر پہ جاوے، اتنا شیخ الا دینے والا الا بخش نو، الا بخش صاحب حاضر ہو گئے، کھلوتے آکو لگے سائیں میں معذرت کریندا، معذرت کریندا سائیں میں، بڑی بات تھی حضرت الا بخش صاحب کا یہ کہنا، ہاں جس کا پہاڑ جیسا دل، جو سلاطین وقت کے سامنے بھی ڈٹ کر رہا، سائیں میں معذرت کریندا، میں بھولیا تھیا، میں بھولیا۔ پتہ ہے اللہ کی ذات کے سمندر میں فنا فضل کلیامی نے آنکھ اٹھائی اور دیکھا ایک بہت بڑا شہنشاہ و شیخ کھڑا ہے، جس کی روب سے طریقت کی دنیا کانپتی ہے۔ کہنے لگے اوئے، میں اب یہ میاں فضل صاحب کی زبان استعمال کر رہا ہوں، میری ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے اوئے اللہ بخش، او اللہ بخش، تیرے دادے دا منہ مینو مارد ہے۔ شاہ سلیمان توسوی اتھے حاضر ہوندے پاک پتن تے میرے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھتے ہیں، تے اس ہاتھ دا مینو لحاظ ہے، تے اس پاک چہرے دا لحاظ ہے، نہیں تے میں تینو تگنی دا ناچ ہو نچاواں کہ دنیا تک ہے۔ تو ہاتھ کس نو پایا ہے؟ پھر ایک جملہ فرمایا، حضرت البخش چپ، یہ انہوں نے حالات چھپی ہے، کلیام شریف تو کتاب چھپی ہے، یہ حالات میں ہے ان کے، یہ بات ان کے حالات میں چھپی ہے۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا اللہ بخش کچھ ایسے بے نمازین دنیا تے، دنیا میں کچھ ایسے بے نمازی ہیں جو اللہ کے حضوری کی صف میں پہلی صف میں بیٹھنے والے ہیں، تو کچھ وہ نمازی ہیں دنیا میں جو آپ کو نظر آئیں گے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ان کے دل غافل ہیں، ریا کی نماز پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ وہ ریا کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کی صف جو آخری صف ہے نا جوتوں والی، اس میں بھی ان کا مقام نہیں ہوتا ہے جی۔